اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور اس لحاظ سے آپ ہر صفت کے خاتم ہیں، یعنی وہ تمام صفات حسنہ جو انسان میں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، جو تمام انبیاء میں بھی موجود تھیں، مگر یہ تمام صفات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں داخل ہو کر کمال تک پہنچیں۔ آپ کے اس کمال کے بعد کوئی اور انسان اس کمال تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ آپ ہر صفت کے خاتم ہیں، گویا کمالات نبوت کا دائرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت جود و سخا کی بات کریں گے کہ آپ کی یہ صفت رمضان میں کس انتہا تک پہنچ جاتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے بڑھ کر سخی تھے اور آپ کی سخاوت رمضان کے مہینے میں اپنے انتہائی عروج پر پہنچ جاتی تھی۔ جب جبرائیل آپ سے ملاقات کرتے تھے، اس وقت آپ کی سخاوت اپنی شدت میں تیز آندھی سے بھی بڑھ جاتی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 90,000 درہم پیش کیے گئے۔ آپ نے انہیں ایک چٹائی پر رکھ دیا اور تقسیم فرمانے لگے۔ ہر آنے والے سوالی کو عطا فرماتے تھے اور کسی کو بھی خالی ہاتھ نہ جانے دیتے۔ جب آپ سارے درہم تقسیم فرما چکے تو ایک اور سوالی آ گیا، اس وقت تک ختم ہو چکے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے نام پر اپنی ضروریات کی چیز خرید لو، اور جب کہیں سے مال آئے گا یا میرے پاس گنجائش ہوگی تو میں تمہارا قرض اتار دوں گا۔ اس موقع پر وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کام کی استطاعت نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار نہیں دیا، یعنی جب آپ کے پاس نہیں ہے تو انکار کر دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا بڑا برا منایا، آپ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ وہاں ایک انصاری بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ خرچ کرتے چلے جائیں، اللہ آپ کو کبھی بھی مال کی کمی نہیں ہونے دے گا۔ یہ سن کر آپ مسکرائے اور آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار جھلکنے لگے اور فرمایا مجھے یہی حکم ملا ہوا ہے۔ اور آپ کی اس سخاوت کی وجہ سے آپ پر کبھی قرض بھی ہو جاتا تھا، لیکن آپ نے کبھی بھی برا نہیں منایا اور کبھی بھی اس کی پرواہ نہیں کی۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ناظرین، اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ہمیں بھی اپنی رمضان کی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، جزاک اللہ۔